اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. عزیزان، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک ایسے حالات میں ہم اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوئے ہیں بطور خاص سن 2020، جب ساری دنیا، پورا عالم انسانیت ایک مسئلے میں گرفتار ہے جس کا نام ہے کورونا وائرس. اچھا، اب اتنا آپ لوگ سن چکے ہیں، اتنا باتیں ہو چکی ہیں کہ اصولاً میری خواہش قطعاً نہیں تھی کہ میں اس موضوع پر کوئی بات کروں گا یا مجھے کچھ بات کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن بہرحال دوستوں کا اصرار ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ اس موضوع پر کچھ بات ہو، لہٰذا میں کچھ آپ عزیزان کے ساتھ باتیں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں عزیزان گرامی، اس کا فیصلہ تو قیامت کے میدان میں ہونے والا ہے. عین ممکن ہے چند سالوں کے بعد دنیا میں بھی ہو جائے کہ آیا یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہماری آزمائش تھی یا انسان کی انسان پر مسلط کردہ کوئی جو ہے وہ سازش تھی. مجھے جان کر خوشی ہوگی کہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش تھی. کم از کم انسان اتنا انسانیت سے نہ گرے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے اس طرح کی مشکل تکلیف کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو مقام انسانیت سے تو بہت دور کی بات ہے، جانور ہونے کے مقام سے بھی گرا دے کہ جانور بھی اپنے ہم جنس کے لیے اس طرح کے سازشیں نہیں کرتا. لیکن بہرحال یہ تو خدا بہتر جانتا. 2-4 نکات میرے ذہن میں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ عزیزان کے ساتھ اس معاملے میں ڈسکس کروں. سب سے پہلی بات تو یہ عزیزان گرامی کہ ریگارڈلیس کہ یہ رب العزت کی طرف سے ہمارا امتحان ہے یا انسان کی پیدا کردہ سازش ہے، ایک زمینی حقیقت تو ہے، گراؤنڈ ریالٹی تو ہے کہ ہاں اس وقت عالم انسانیت اس وبا میں، اس مصیبت میں، اس آزمائش میں گرفتار ہے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین نے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی راہ عمل متعین فرمائی ہے یا کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یس، دین اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے اور یقیناً دین نے ہمارے اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے ان تمام قوانین کا خیال رکھنا ہے، ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہے کہ جو اس معاملے کے ماہرین ہمیں دے رہے ہیں. اسٹیٹ کی طرف سے جو لا وضع کیے جا رہے ہیں، جو قوانین وضع کیے جا رہے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کی بہتری کے لیے ان پر بھی عمل کرنا ہے، چاہے وہ آئسولیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہو. دین بھی یہ کہتا ہے، آغا سیستانی نے بہت کھلم کھلا کہا ہے کہ اگر ایک شخص اس بیماری میں مبتلا ہے اور وہ جان بوجھ کر اگر دوسروں کے لیے اس بیماری کا سبب بنتا ہے تو وہ ان کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہے. اگر ایک شخص کی وجہ سے کوئی شخص مبتلا ہو کر اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا قاتل تصور کیا جائے گا. دین نہیں اجازت دیتا ہمیں کہ ہم جو ہے وہ ان حدود کو کراس کریں کہ جو ہماری صحت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، چاہے وہ دین کے نام پر ہم کریں، نماز جمعہ کے نام پر کریں، قطعاً دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ. یہ تو خیر چلیں ایک بنیادی بات ہو گئی. میں 2-3 ریفلیکشنز دینا چاہ رہا تھا. جو پہلی بات جو میں ایز اے ریفلیکشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اذان ہمیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن بھائی پروردگار عالم نے، آپ دیکھیں کہ پہلے دن کے ساتھ ہم کو بتایا ہوا ہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں پر جناب علی جو ہے وہ تمہیں سکون نہیں ملنے والا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
ہم یقیناً تمہاری آزمائش لینے والے ہیں. اور آپ دیکھیں نظام پروردگار کے اندر جو قرآن کی آیات عجیب ہے خدا کی قسم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تمہاری آزمائش خوف سے لیں گے. سب سے پہلا پرابلم جو اس کورونا کے بعد پیدا ہوا خوف ہے. عالم انسانیت خوف میں. خدا کہتا ہے میں خوف کا امتحان لوں گا. تو سر امتحان تو لینا تھا پہلے دن سے. اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے کہ امتحان میں اپیئر ہونا ہے, میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں, فرسٹ ایئر انٹر کے پیپر ہونے والے, گریجویشن کے پیپر ہونے والے, تو میں تیاری کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. میں اکیلے تھوڑی دے رہا ہوں پیپر, میرے اکیلے کی آزمائش تھوڑی ہے, میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں, اور اس آزمائش کے اندر کروڑوں اربوں. تو اگر کروڑوں اربوں میں مجھے A1 گریڈ لینا ہے, پوزیشن لینی ہے, نمبر اچھے لینے ہیں, تو مجھے اچھی تیاری کے ساتھ جانا ہے. خدا نے کہا میں تو آزمائش لوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. دوسرا امتحان بھوک کا ہوگا, وہ بھی ہو رہا ہے. وہ گھرانے بھی ملیں گے جہاں پر 6 مہینے کا راشن جمع ہو چکا ہے, وہ گھرانے بھی ملیں گے جہاں پر 6 دن کا کھانا نہیں ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور میں آزمائش اس طرح سے لوں گا, تمہاری سوسائٹی میں مال کم ہو جائے گا, نہیں رہے گا لوگوں کے پاس مال, جانیں ختم ہونا شروع ہوں گی, اموات ہوں گی. اور پھر یہ آیت ہے جو مصائب میں پڑھی جاتی ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب مصیبت ہے صبر کرو بابا. مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو وقت آیا ہے, اس سے پہلے جو وقت تھا وہ بھی دائمی نہیں تھا, یہ جو آیا یہ بھی دائمی نہیں ہے, ختم ہونا ہے اس میں. جب دنیا کے پاس میڈیسنز نہیں تھیں, ترقی نہیں تھی, علم نہیں تھا, ٹیکنالوجی نہیں تھی, تب بھی طاعون کی وبا آئی ہیں. کوئی وبا لاکھوں لے کر گئی, کوئی وبا کروڑوں لے کر گئی, لیکن دنیا آج بھی چل رہی ہے. کوئی دنیا تباہ تو نہیں ہو گئی, ختم تو نہیں ہو گئی, 100% تو سب کچھ ختم نہیں ہو گیا, چلے گی دنیا آگے بھی. تو پروردگار عالم جناب علی جو ہے وہ کوئی ظالم نہیں ہو گیا, کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ خطرناک نہیں ہو گیا کہ کیسا خدا ہے جس کو انسانوں پہ رحم نہیں آ رہا. خدا کہہ رہے میں نے آزمائش تمہارے لیے زندگی موت جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں پر عیب ہے, کہیں پہ نقص ہے, کہیں پہ ظلم ہے. میرے اعتبار سے تمہاری زندگی جتنا بڑا کمال ہے, تمہاری موت بھی اتنا بڑا کمال ہے. بہترین زندگی بہترین موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. کورونا نہیں ہوتا تو کیا تم مرنے والے نہیں تھے؟ دنیا میں کون ہے جو ہمیشہ باقی رہے؟ تو یہ ایک نظام ہے پروردگار کا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے اس کو ڈیل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. ہم اپنے سوال کو چینج کریں گے, ہم ابتدائی مرحلے سے اگلے ثانوی مرحلے میں جائیں گے. مشکل کیوں آئی ہے, کیسے آئی ہے, کیا ہو گیا, یہ سوال ختم کریں. اس مشکل میں ڈیل کیسے کرنا, اس امتحان میں پاس کیسے ہونا, سوال کو تبدیل کریں. دوسری بات جو مجھے بڑی عجیب لگتی ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ عزیزان گرامی آپ غور کیجئے کہ ایک بات مجھے سمجھ میں ہے سمجھانے کے لیے, انسان کا جب غیب پر ایمان آ جاتا ہے تو عمل تبدیل ہو جاتا ہے. آج کورونا کس کو نظر آ رہا؟ ممکن آپ پلٹ کر کہیں کس کو نظر نہیں آ رہا, لیکن نظر آ رہا ہے. کورونا نظر نہیں آ رہا, غائب ہے, آنکھوں سے اوجھل ہے, لیکن یقین آ گیا ہے کہ ہے. تو آپ بڑے مزے سے مجھ سے پوچھ لیں گے کہ مولانا کس کو نظر نہیں آ رہا؟ ہر ایک کو نظر آ رہا, حالانکہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جب یقین ہو گیا کہ ہے, آپ دیکھیں سارے انسانیت کا عمل تبدیل ہو گیا. سرکار خدا پر اتنا بھروسہ کر لیں, آخرت اور جنت و جہنم میں اتنا بھروسہ کر لیں, عمل تبدیل ہو جائے گا. اگلی بات, یہ بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اپنے آپ کو بھول کر ساری دنیا پر انگلی اٹھا دیتے ہیں. خدا کی آزمائش ہے, کافروں پر عذاب ہے, وہ بدبخت تھا تو شکار ہو گیا, کس کو پتا ہے میں خود کل شکار ہونے والا ہوں. خدا نے اس کو جو ہے وہ ایسی موت نصیب کی کہ خاندان والے شریک نہیں ہو سکے. سرکاری پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے, اور جب آزمائش آتی ہے تو سب گیہوں اور گھن دونوں پستا. ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا را پروردگار کے ایجنٹس نہ بن جائیں کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ خدا کس پر عذاب ڈال رہا ہے اور کس کو سختی دے رہا ہے اور کس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے.
میں ہوتا کون ہوں؟ آخری بات، وقت بالکل ختم ہو گیا، آخری بات، سرکار صرف سوال کو چینج کر دیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ وقت بہت سارے لوگ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، بہترین ڈشز پہ کام کر رہے ہیں، یعنی اس وقت کو بھی ہم نے جو ہے وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کم لوگ کر رہے ہیں۔ بس ایک سوال کریں، جواب وہ خود ملنا شروع ہوں گے، آپ خود لکھنا شروع کریں گے اپنے پاس کہ میں کیا کروں، ان ایام کو کیسے استعمال کروں کہ میری آخرت بہتر سے بہتر ہو۔ میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم پورے عالم انسانیت کو، ہم سب کو اس مہلک بیماری سے نجات دے انشاءاللہ، اور اس وبا کا خاتمہ جلد سے جلد ہو، اور انسان ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے واقعی انسان بن کر اپنی زندگی کے نئے دور کا آغاز کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد